بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی سخاوت، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے اندر کیسی سخاوت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو مال دیا تھا اسے کہاں خرچ کرتے تھے، اور کتنے بڑے ان کے دل تھے اور کیسی ان کے اندر سخاوت تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، یہ تینوں حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، وہ بچھڑ گئے ان سے۔ یہ بھوکے پیاسے چلتے رہے۔ ایک خیمے پر ان کا گزر ہوا، ان میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا، ہمارے پینے کو کوئی چیز، پانی، دودھ وغیرہ ہے کیا؟ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اونٹنیوں سے اترے اور اس بڑھیا کے پاس ایک معمولی سی بکری تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لو، یعنی میرے پاس ایک ہی بکری ہے، اس بکری کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، ایک ہی بکری تھی کہ یہی بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کر دو تو میں پکا دوں گی، یعنی آپ لوگ ذبح کر دو تو میں اس کو پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر زندہ سلامت مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات یہ فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند کہیں جنگل وغیرہ سے واپس آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا، تو وہ بہت خفا ہوا، بہت ناراض ہوا اور بہت غصہ ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے، پھر کہتی ہیں کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کرنے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو پہچان لیا، اور وہاں جا کر کے مدینہ یہ عورت گئی تو وہاں کیا کرتی تھی؟ وہاں مینگنیاں جمع کرتی تھی اور ان کو بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دروازے سے گزری تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے کے باہر تشریف فرما تھے۔ جب یہ وہاں سے گزری تو اس کو دیکھ کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، تو نے مجھے پہچانا؟ تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ آپ نے ان کو یاد دلایا، اس بڑھیا کو، کہ میں وہی مہمان ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا، آپ کا دودھ پیا، پھر آپ کی بکری کو ذبح کر کے آپ نے بنایا، ہم نے کھایا، ہم وہی مہمان ہیں آپ کے۔ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتی ہوں۔ بڑھیا نے پھر نہ پہچانا اور کہا خدا کی قسم تم وہی ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہی ہوں، اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خریدی جائے۔ چنانچہ فوراً خریدی گئی اور ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اشرفیاں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا کہ بکریاں بھی دی 1000 اور اس کے ساتھ اشرفیاں بھی دی، اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو حضرت اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، مطلب خود دیا پہلے، کہ پہلے 1000 بکریاں اور اس کے بعد 1000 اشرفیاں اس بڑھیا کو دی خود نے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو ساتھ میں بھیج کر کے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کے پاس اس بڑھیا کو بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا، یعنی بھائی نے اس بڑھیا کو کیا دیا ہے؟
کتنا مال دیا، کتنی بکریاں دی، کتنی اشرفیاں دی بھائی نے؟ اس نے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عطا فرمائی، یعنی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں دینار جو بھی تھا اس وقت، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو دیا۔ یہ جتنا حضرت حسن نے دیا اتنا ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں اب تیسرے جو شخص تھے ان کے ساتھ میں، جو سفر کے ساتھی تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اس بڑھیا کو مال عطا فرما دیا، اس کے بعد اس غلام کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ تو انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمائی، یعنی دونوں بھائیوں نے کتنا کتنا مال دیا ہے۔ اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے، غلام نے بتا دی کہ اتنی مقدار ہے، تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، یعنی 1000 دونوں بھائیوں نے دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ان دو حضرات نے کتنا سامان دیا، کتنا مال، کتنی دھن دولت دی۔ تو غلام نے بتایا کہ 2000 دی، 1000 حضرت حسن نے، 1000 حضرت حسین نے، ان دونوں نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے 2000 بکریاں دی اور 2000 اشرفیاں دی، اور یہ فرمایا کہ اگر تو پہلے مجھ سے ملتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار اشرفیاں لے کر اپنے خاوند کے پاس پہنچی۔ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ اپنے خاوند سے کہا کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے جو ہم نے ہاشمی کو کھلایا تھا، جو ہاشمی 3 لوگ آئے تھے جن کو ہم نے کھلایا تھا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے۔ یہ تھی ان حضرات کی سخاوت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سخاوت، کہ صرف سفر کے اندر جا رہے تھے، پیاس لگی اور بھوک بھی لگی تو ایک بڑھیا کے پاس گئے اور کھانے کے لیے مانگا تو اس نے وہ بکری دے دی۔ اس کے بدلے کے اندر انہوں نے اس بڑھیا کو، ان تینوں نے 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں دے کر کے اس بڑھیا کو بھیجا۔ یہ تھی ان لوگوں کی سخاوت کہ ہم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جتنا ہم کمزوروں پر خرچ کریں گے، اللہ رب العزت اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے محترم سامعین کرام کہ اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کمزوروں، ضعیفوں، مسکینوں، یتیموں پر اگر اس مال کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے 10 گنا زیادہ مال عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس کے بدلے اس کو 10 عطا فرمائیں گے، 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، 10 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے مال کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، صحیح جگہ استعمال کریں اور صحیح لوگوں پر استعمال کریں، کہ جو اس کے مستحق ہیں ہم ان کے اوپر خرچ کریں۔ والسلام علیکم۔